السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کی دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس قرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے وہ شخص کے جس کو اللہ کے دیدار سے مشرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشی ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی، مہاں اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس کے ذریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرنا ہے۔ جب پھر صحابہ نے دریافت کیا کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ عمر علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی مقام کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ میں ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنا اصلی نام بتائیے۔ ان کا نام آپ نے جواب دیا اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائی۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا، اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کی حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی، یا رب جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ہرگز نہیں پہنوں، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی، تیری سفارش پر افراد کی مغفرت کر دی۔ آپ اسی طرح مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سامنے پہنچے اور آپ نے سوال کیا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کرا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ دیے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت مبارک شہید ہو، اسی طرح ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر دقت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے، اگرچہ ہے تو اویس قرنی دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا میں نماز کے بعد التحیات میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو کہا کہ اے عمر تم خدا شناس ہو، تو اس سے زیادہ افضل کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہنچانو۔ پھر ہو چھا کہ اے عمر کیا تم اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے فرمایا بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہ تمہارے لیے افضل ہے۔